دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اللہ کا دیدار آپ کو ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس کے متعلق میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں، 9 سال آپ کے پاس رہی ہیں، 9 سال آپ کی خدمت میں رہیں، سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں اور حضر میں ہمیشہ ساتھ رہیں. عورتوں میں سے سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی. تو ایک تابعی ہے مسروق، عن مسروق قال قلت لعائشہ یا امتا، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہماری ماں ام المومنین، حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقالت لقد قف شعری مما قلتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو تم نے بات کہی، جو تم نے سوال کیا، اس سوال سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اینا انت من ثلاثن، تم 3 باتوں سے کہاں غافل ہو. من حدثکنا، جو 3 باتوں میں سے کوئی بات تم کو بیان کرے، فقد کذبا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. من حدثکا، جو شخص تم کو بیان کرے، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، جو شخص تم کو یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا. ثم قرأت، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. وہ اللہ لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دے پا سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، قرآن کی آیت، وما کان لبشر، کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ سے وہ گفتگو کر سکے، اللہ سے ہم کلام ہو سکے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے کہ جبرائیل امین کو بھیجے اللہ تعالیٰ، پھر وہ بات اللہ سے ہو جائے. او من وراء حجاب، یا اللہ سے براہ راست گفتگو انسان کی ہو جائے، نبی کی ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو وہاں جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن او من وراء حجاب، پردے کے درمیان میں ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لے نبی کو اور پھر گفتگو ہو جائے. قرآن کا ارشاد او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے. ومن حدثک انہ یعلم ما فی غد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 باتوں کا ذکر کیا. دوسری بات یہ تھی کہ جو شخص صاحب کو یہ بیان کرتا ہے انہ یعلم ما فی غد، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی باتوں کو جانتے تھے، فقد کذب، اس نے بھی جھوٹ بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بہت سی بیان فرمائی، قبر کے متعلق بیان فرمایا، معاشر میدان کے متعلق بیان فرمایا، لیکن پیغمبر کے متعلق یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ وحی کے بغیر نہیں بولتا ہے. اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ نبی بولتا اور بتاتا ہے، اگر وحی نہیں آتی ہے تو وہ اللہ کا نبی خاموش رہتا ہے. لہذا جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں وہ وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا. اور یہ یاد رکھیے، انبیاء کا علم تمام کائنات کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ تمام انبیاء سے زیادہ، تمام کائنات سے زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے بالمقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خضر ان کے ساتھ تھے، کشتی میں بیٹھے، ایک چڑیا آتی ہے، وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر سمندر سے ایک چونچ بھر لیتی ہے. چونچ بھرنے کے بعد خضر نے کہا موسیٰ
میرا علم اور تیرا علم و جمیع الخلائق اور تمام کائنات کا علم جو ہے اللہ کے علم کے بالمقابل ایسے ہی ہے جیسے ایک سمندر کے بالمقابل یہ چڑیا کی چونچ کے اندر ایک قطرہ ہے. اس لیے نبی کے علم کا وزن ہم نہیں کر سکتے, اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن کہ آپ جیسے کہ آپ ایک ذرے ذرے کو جانتے تھے, یہ بات محترم قرآن حدیث کی روح سے یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کا نبی کا علم سب کائنات سے زیادہ, لیکن ذرے ذرے کا علم یہ نہیں. جب اللہ نے بتا دیا تو بہت کچھ بتا دیا. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا تو کنعان کے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام جو چند میل کے فاصلے پر ہے بتایا نہیں تو پتہ نہیں چلا. اور اللہ نے بتا دیا تو مصر سے جب قمیص چلتی ہے یوسف علیہ السلام کی تو فوراً خبر دیتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو اس لیے نبی کی شان میں یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ تمام انبیاء سے, تمام کائنات سے, اور یہ معراج کرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا 7ویں آسمان پر پہنچائے, گویا کہ تمام کائنات آپ کے قدموں کے نیچے ہے, آپ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اس لیے کسی غلوب کے اندر ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کسی کے یعنی دشمنی میں آ کر اپنے عقیدے کو نہیں بگاڑنا چاہیے جو قرآن حدیث سے ثابت ہو, اور اس کو مغالطے لگ سکتے ہیں, غلط فہمی ہو سکتی ہے, اس کو تسلی سے ہمیں بھی مغالطہ ہو سکتا ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے, اس کا اطمینان کے ساتھ تسلی کی جا سکتی ہے اور تاکہ وہ مغالطہ دور ہو سکے. تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسروق کو یہ بیان کیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کی باتیں جانتے ہیں تو وہ بھی غلط بات کہتا ہے. فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کیونکہ اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ کوئی نفس بھی جو ہے وہ نہیں جانتا کہ آئندہ کل کو کیا ہونے والا ہے. چھوٹی سی بات, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگ جاتی ہے. مشہور واقعہ ہے, ایک مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں, جیسے کہ سورہ نور کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. جب تک اللہ نے نہیں بتایا تو آپ اس معاملے میں بڑے پریشان رہے, حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ بھی دے دیا کہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں, عورتیں آپ کو اور مل سکتی ہیں. لیکن اللہ کی ذات پاک نے وہی نازل فرما دی کہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ہے اور اس کے اندر نہ کسی قسم کا عیب موجود نہیں ہے. اللہ کی ذات پاک نے قیامت تک آپ کی صفائی بیان فرما دی تاکہ آنے والی نسلوں میں سے کوئی بھی حضرت عائشہ کی عزت پر حملہ نہ کر سکے. جب اللہ نے بتا دیا تو فوراً آ کر پڑھ کر سنا دیا اور یہ سارا معاملہ حل ہو گیا. اور تیسری بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہے من حدثک انہ کتم فکذب, جو شخص یہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے جو اللہ نے وحی نازل فرمائی اس میں سے کسی بات کو چھپا لیا ہے فقد کذب, وہ بھی جھوٹ کہتا ہے, وہ غلط کہتا ہے. باقی جبرائیل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دیکھا. فقان قاب قوسین او ادنا, جو قرآن پاک کی آیت موجود ہے, اس سے مراد جبرائیل امین ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں وہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جبرائیل ہے. یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے, یہ بھی بخاری شریف کا حوالہ بخاری شریف ہے فتح الباری کے ساتھ 606 صفحہ اور جلد نمبر 8. ایک دفعہ جبرائیل امین کو دنیا میں دیکھا, زمین پر دیکھا, اور دوسری دفعہ جبرائیل کو اصلی شکل کے اندر یہ 7ویں آسمان پر دیکھا. تو اس لیے اللہ کی ذات پاک نے سب کچھ شرف عطا فرما دیا, لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے. قیامت کے دن سب مومنوں کو اللہ کی زیارت ہوگی, بلکہ سب سے بڑی عزت جنت سے بھی زیادہ جو جس سے مسلمان زیادہ خوش ہوں گے وہ اللہ کا دیدار ہوگا. وہاں ہر شخص کو ایسے ہی اللہ کا دیدار ہوگا جیسے ہر انسان چاند کو چڑھا ہوا دیکھتا ہے, سورج کو دیکھتا ہے چڑھا ہوا موجود ہے, کوئی پردہ نہیں ہوگا.